بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ مکالماتی نشست خیال ادبی فورم کے تحت منعقد ہو رہی ہے۔ اس فورم کے روح رواں انجم سلیمی ہیں، انہی کا یہ آئیڈیا ہے، اور یہ ایک سلسلہ ہے کہ ہم اپنے علوم کے ماہرین کو بلا کر کسی ایک موضوع پر ان کی گفتگو سنیں گے۔ ڈاکٹر طارق ہاشمی اردو ادب کا ایک فیصل آباد میں بہت معتبر حوالہ ہے، پڑھاتے ہیں، تنقید اور کرتے ہیں، شاعری ان کی سنی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جناب اجمل سروش۔ یہ بھی اردو کے استاد ہیں اور عروض میں ان کی مہارت ہے، اسی میں ان کا پی ایچ ڈی کا کام چل رہا ہے۔ آج کا موضوع ہے، دلچسپ موضوع ہے کہ اردو غزل میں تمثال نگاری، جادوئی تمثال نگاری۔ اس موضوع پر بات کریں گے اور ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنیں گے۔ میں سب سے پہلے جناب اجمل سروش سے کہوں گا کہ اس موضوع کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں تاکہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو ہم بڑے انہماک سے سن سکیں۔ شکریہ جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آج کا موضوع گفتگو ہے وہ اس کا عنوان ہے کہ اردو غزل میں جادوئی تمثال نگاری۔ اس عنوان کو جب میں نے سنا، جب ڈاکٹر صاحب نے یہ تجویز کیا کہ میں اس موضوع پہ گفتگو کروں گا، تو میرے ذہن میں دو چیزیں آئی ہیں کہ ایک تو تحریک تھی سوریلزم کی، جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے ماوراء الحقیقت یا ماورائے حقیقت، اور ایک ہے کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں میجیکل ریئلزم، جادوئی حقیقت نگاری۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ سر کے ذہن میں، ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں کون سی تحریک ہے، یا انہوں نے اس ماورائے حقیقت کو تبدیل کیا ہے ترجمہ کو، یا کوئی اور ایک چیز ہے۔ تمثال کا تو معنی واضح ہے کہ تمثال جو ہے وہ عکس کو، تصویر کو کہتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ غزل میں جو شاعر لفظوں سے تصویر گری کرتا ہے، تصویر کشی کرتا ہے، یا محاکات نگاری ایک لفظ ہے اس کے لیے، تو وہ تو واضح ہے، لیکن بطور اصطلاح اس سے کیا مراد ہے، یہ سر سے پوچھیں گے۔ اسی موضوع کی سب سے پہلے تفہیم کے حوالے سے میں سر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسے واضح کریں۔ سب سے پہلے تو میں اس فورم کا بہت ممنون ہوں کہ ایک سنجیدہ اور ہماری جو ثقافتی صنف ہے یعنی غزل، اس کے ایک اہم پہلو پر مجھے گفتگو کی دعوت دی ہے۔ میں ابھی ایک مضمون مارکیز پہ لکھ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ گیبریل گارشیا مارکیز جو ہے یہ نوبل انعام یافتہ ہیں، اور ان کو جس ناول پر انعام دیا گیا وہ ہے تنہائی کے 100 سال۔ اپنے ایک انٹرویو میں مارکیز نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ میں نے اس ناول کی جو بنیاد ہے وہ ان کہانیوں پہ کھڑی کی ہے جو میں نے بچپن میں اپنی دادی اماں سے سنی تھی۔ اب چونکہ ہمارے کلچر میں جو دادی اماں کی کہانیاں ہیں وہ بالکل ایک قصہ پارینہ ہو گئی ہیں، نہ تو وہ دادیاں رہی ہیں اور نہ ہی ان کے پاس وہ کہانیاں رہی ہیں۔ مجلسی ماحول تو ہمارے ہاں اب شاید کوئی مذہبی رسوم میں یا کوئی جو ہماری شادی بیاہ کے رسوم ہے بس اس میں رہ گیا ہے، وہ جو ایک اجتماعی کلچر تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے، یہ جو جنوں پریوں کی کہانیاں ہوتی ہیں، یہ جیسے کہ اجمل سروش نے بتایا کہ یہ ماورائے حقیقت ہوتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اپنی باطنی سطح میں بھی یہ ماورائے حقیقت ہیں یا ان کی کوئی معنویت بنتی ہے؟ اب میں نے گفتگو کے آغاز میں مارکیز کی بات کی ہے۔ اب مارکیز کا ناول جو ہے وہ کوئی جنوں پریوں کی کہانیوں پر نہیں ہے، اس میں اس نے ان اسطوری روایات کو جو کہ اس نے بچپن میں سن رکھی تھیں کہ کہیں کوئی جن آتا ہے اور وہ
یہ تباہی مچاتا ہے اور کہیں کوئی پری ہے اور وہ یہ حسن کا استعارہ ہے. نہیں، یہ ناول خالصتاً جو